آج ہم آپ کے لیے پروگرام ٹی ٹائم میں لے کے آئے ہیں ٹاپک غصے پہ بات کرنے کا، اور جس کے لیے ہم نے خاص طور پر اپنے مہمانوں کو یہاں پر دعوت دی ہے تاکہ وہ ہم سے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ غصے پہ ان کا جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے غصے کو فائدے اور نقصانات میں دیکھا ہے اپنی لائف میں. تو ہمارے ساتھ اس کے لیے موجود ہے رضوان تنویر صاحب، جو کہ ہیں سوشل سیاسی سماجی رہنما ہیں، کاروباری لحاظ سے ویل ناؤن ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی خوش اخلاق بھی ہیں اور ہر طرح کے ٹاپک پہ جو ہے وہ بات کرنے کو ہنر رکھتے ہیں. باقی ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے مس سمینا، جو کہ ہیں بہت ماشاءاللہ سے سوشل پروفیشنل شیف ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی جو ہے وہ سینئر ممبر ہیں، اور انٹرنیشنل لائنز کلب کی اسمائل کلب کی جو ہے یہ ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ سے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارشد صاحب، جو کہ چیئرمین ووزیا انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعلق رکھتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سنگر صاحب ہیں جن کا نام ہے امین عباس، اور یہ بہت سے چینلز میں پرفارم کر چکے ہیں. تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں غصے پہ. تو سر آپ سے شروعات کرتے ہیں، آپ بتائیں ہمیں کہ غصے کو آپ کس طرح سے فائدے اور نقصانات میں کیا سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور آپ کا جو ٹاپک ہے یہ آج کل بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ ہم جو ایز اے پاکستانی جو ہیں آج کل بڑے امپیشنٹ ہوئے ہوئے ہیں. بالکل. اور مختلف قسم کے لوگوں کے مسائل ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی امپیشنس جو ہے وہ شو کرتا ہے. جی سر. لیکن یہ کہ غصے سے اور لڑائی سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو جہاں تک میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاؤں، تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اس وقت امیچیور ہوتا ہے، گروئنگ ایج ہوتی ہے، اس وقت تھوڑا سا اگریسو ہوتا ہے بندہ. لیکن جب آپ جاب شروع کرتے ہیں تو جاب جو ہے وہ پھر آپ کو ہر چیز پہ کنٹرول جو ہے وہ دلاتی ہے. اور میں آن اے لائٹر نوٹ بتاؤں، آپ پہلا سال جب جاب میں ہوتا ہے اس میں بھی آپ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا باس آپ دل میں کر رہے ہوتے ہیں نہیں آپ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا باس آپ کی اپریزل کرتا ہے، اگر آپ کا باس صحیح باس ہے جو اور سنسیئر ہے آپ سے، جب وہ آپ کو آپ کی یہ خامیاں جو ہیں وہ بتاتا ہے، تو پھر آپ کو سارے جو ہے نا پھر آپ کنٹرول آپ کا آ جاتا ہے. پھر آپ سیکھ جاتے ہیں کہ ایموشنل اسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سچویشن کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ غصہ نہیں، کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں. کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بھی کام لڑ کے یا کسی سے غصہ کر کے آپ کروائیں، آپ بات کر کے بھی اس سے اپنا کوئی مسئلہ سالو کروا سکتے ہیں. اور اب یہ پوری دنیا میں یہی اصول ہے. اگر ہم پوری دنیا کا بھی آپ جائزہ لیں، جو کوئی پڑھے لکھے اور تعلیمی یافتہ ملک ہیں، یا کہیں بھی جنگیں بھی ہوں کچھ بھی ہو، وہ اینڈ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک سے ہی باتیں حل ہوتی ہیں. اور اسی لیے میرا تو یہی مشورہ ہے کہ غصہ آ جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انسان کی فطرت ہے، ایک نیچرل کوئی بھی چیز ہوتی ہے. آپ کا کام کرنے کا موڈ ہے اور لائٹ چلی گئی ہے، یا آپ کو وہ ریسورسز نہیں مل رہے، تو کوئی بھی چیز پہ غصہ آ جاتا ہے. کہ ٹریفک جیم میں آپ پھنس گئے، آپ کو جلدی ہے، غصہ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے کہ آپ پلان کر کے چلیں، ہر چیز کو پلان کر کے چلیں. اگر آپ ایک کوشن رکھ کے چلیں، اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے، ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو آپ اس پہ آپ 15-20 منٹ کا اپنا کوشن رکھ کے چلیں کہ ٹریفک جیم ہو، تاکہ آپ کو یہ کوفت اور اس شکایت سے نہ بچا جا سکے. ٹھیک ہے. تو مس سمینا آپ بتائیے گا کہ غصے کے جو ہے نا وہ کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ غصہ جو ہے وہ نقصان زیادہ دیتا ہے یا پھر فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. اصل میں غصے کے فائدے بھی بڑے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ، ماما کو غصہ چڑھا ہوا ہے، شور نہیں کرنا. ہاں، تو اس میں پیرنٹس کو فائدہ ہو جاتا ہے نا، کہ گھر میں سکون رہتا ہے. پھر میرا کیونکہ میں پارٹی کچن چلا رہی ہوں، جیسے کہ آپ نے بتایا پروفیشنل شیف ہوں میں، تو مجھے اپنے غصے کو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے کچن میں. میں بہت ساری ڈشز بناتی ہوں، طرح طرح کی ڈشز بناتی ہوں. ہاں بالکل، ہاں. لیکن اگر میں غصہ کروں گی تو میری ڈش بھی خراب ہو جاتی ہے، اور میرے جو ورکرز ہیں نا وہ تھوڑے سہمے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میڈم کو غصہ چڑھا ہوا، چیزیں خراب کر دیتے ہیں، ڈشز خراب. بالکل. تو میں ویسے بھی نا مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے، غصہ نہیں آتا. میں بڑے سکون میں کام کر رہی ہوتی ہوں، اور بڑا پولائٹ طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے سب کچھ کچن کو. آپ کو پتہ ہے یہی ایکسپیرینس ہے لائک کہ اگر ہم کام ڈاؤن ہو کے کام کو کریں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ غصہ کرے اور ورکرز جو ہیں وہ بھی بالکل. ہاں، اور وہ کام کو جو ہے مزید خراب بالکل مزہ نہیں آتا نا. آپ کو مزہ نہیں آتا جب آپ اس طرح سے کام کر رہے تھے. پھر دیکھیں
ہمیں اسلام میں دیکھیں سب سے ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم غصے میں نہیں رہ سکتے, ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ ہی جائے گا نا اتنے غصے میں ہوں گے تو. ہاں رمضان میں یہ چیز بھی ہوتی ہے تو وہ اسلام میں بھی ہمیں سکھایا کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے, تو اس لیے مرارے سکون میں رہنا چاہیے. صحیح ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا اچھا بتایا ہمیں. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں, آپ تو ڈاکٹر ہیں اور پھر آپ کے ساتھ روزانہ کے پیشنٹس بھی ماشاءاللہ سے بہت اس میں آتے ہوں گے کہ فرسٹریٹڈ, غصے میں ہے, بیماری کیونکہ میرے خیال سے بہت زیادہ انسان کو انٹرنلی جو ہے وہ غصے میں مبتلا کر دیتی ہے, تو کس طرح سے آپ ہینڈل کرتے ہیں اور کس طرح ان کو آپ مشورہ دیتے ہیں کہ کام ڈاؤن رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں پریکٹس کرتا تھا وہ تو ایک بہت پرانی بات ہے. اب میں کیونکہ ایز اے بلڈر کام کر رہا ہوں, ہر فیلڈ میں, ہر گھر میں, ہر عمر کے لحاظ سے غصے کی مختلف نوعیت ہوتی ہے. بچوں میں اگر دیکھا جائے تو غصہ اور قسم کا ہوتا ہے, اس سے بڑے سے, اور جو میچور آدمی ہوتا ہے نا جو غصہ کرتا ہے اس کا کوئی مقصد اور ہوتا ہے. تو جو غصے کو قابو کر لیتا ہے وہی مرد ہوتا ہے, وہی بہادر ہے, وہی پہلوان ہے. جو غصے کو قابو نہیں کر سکتا وہ مرد نہیں ہے میرے خیال میں. تو اصل بنیادی جو گھریلو میں نچاکیاں ہوتی ہیں نا میاں بیوی, بچوں میں اور مختلف فیملی میں یا محلے وقوع میں, وہ بنیادی طور پہ غصہ جس فیملی میں زیادہ ہوگا نا اس میں زیادہ ہوں گے. تعلقات بھی آپ کے وہاں پہ اتنے اچھے نہیں ہوتے. اور بنیادی طور ہمیں وراثت میں اللہ پاک نے جو سلام میں ہم نے قدم رکھا اور بنیادی رکن ہے کہ غصے پہ قابو پانا. اور غصہ میرا خیال, میں اگر اس کو مختصر کر کے آپ کو بتاؤں نا کہ غصہ, میں سمجھتا ہوں یہ وہ آدمی جس میں زیادہ غصہ ہوتا ہے وہ نیم پاگل ہوتا ہے. حقیقت میں وہ نہیں ایسے ایسے فیصلے کرتا ہے جو کہ اس کے نقصان میں ہوتی ہے, دوسرے کا کیا نقصان ہونا ہے. اور غصے پہ قابو کرنا ہی بہادری ہے. اور اس میں غصے میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مختلف. ایک مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگتی, غصہ آ جائے گا. کچھ کھانے پینے کی بات کروں تو ساتھ بیٹھے ہیں یہ تو غصہ کریں گے کہ ہم کھانے پینے میں اگر مسالہ جاتا ہے مرچیں زیادہ ہوں گی تو وہ بھی غصے کا ایک منظر پیش کریں گی. تو لہذا ہر معاملات پہ غصے پہ قابو کرنا ہی دانشمندی ہے. بالکل سر, صحیح, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ تو ماشاءاللہ سے گانے گاتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا سارا پروفیشن یہی ہے. تو آپ بتائیں کہ کئی دفعہ آپ کو بھی بڑا غصہ آ جاتا ہوگا کہ یہ چیزیں میرے مطابقت سے نہیں ہو رہی ہے یا کس طرح, تو اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. مسئلہ ہمارے جب ایونٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی آڈینس مل جاتی ہے جہاں پہ ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت سست بیٹھی ہوتی ہے. تو ہمیں اس بات پہ بھی غصہ آتا ہے کہ یار ہم اتنا ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں, یہ بس ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہ تالی لگا رہا ہے, کوئی بھنگڑا نہیں ڈال رہا, کچھ ہلا گلا نہیں کر رہا ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے ہر. ہاں جی, تو اس وجہ سے ہمیں پھر تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار جب تک ان کو انٹرٹین نہ کیا ہمیں غصے سے کام نہیں لینا چاہیے. ہم اپنے کام پہ آئے ہیں اس لیے ہم تحمل سے پھر ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. ان کا غصہ, کئی لوگ غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وائف سے ناراض ہیں, غصے میں بیٹھا ہوا ہے. کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ گانے والا پروگرام کیوں رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ہم ان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ نا انٹرٹین ہوں اور ان کے گھر میں خوشیاں شامل ہوں. تو ان کے غصے کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں, ہمارا کام ہی غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے. کیونکہ سر انٹرٹینمنٹ تو ظاہری سی بات ہے, آپ بہت غصے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو کسی کی بات اچھی لگ گئی ہے یا پھر کسی نے انٹرٹین اس طرح سے کر دیا ہے تو وہ غصہ آپ کا نا ایک آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن انسان فیل کر لیتا ہے. تو اس لیے لائف میں جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ اچھا ایلیمنٹ ہے, یا کہیں باہر نکل جائے. ویسے بھی غصے کے نقصان ہی ہیں, نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کچھ نہیں ہیں غصے میں. اس لیے تحمل سے, پیار سے, محبت سے کام لینا چاہیے تاکہ برے وقت سے وہ بچ سکے. اگر وہ غصے میں کوئی غلط کام کر دیتا ہے نا تو وہ اپنے پر پڑ جائے گا اس کا غصہ کہ یار پھر وہ پچھتائے گا یار میں نے ایسا کیوں کیا. تو اس سے بہتر ہے کہ غصہ نہ ہی کرے, تو
तहम्मुल से काम लें। जी, इन्होंने बेसिक तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हमें गुस्से का बताया। तो आज हम सर रिजवान अजीज साहब से ये जरूर जानना चाहते हैं कि सर कोई ऐसा आप हमारे साथ अपना कोई जिंदगी का वाकया बताएं कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो और फिर आपने कहा हो कि नहीं यहाँ पर जो है वो मैंने गुस्से को कंट्रोल करना ही करना है, या फिर कोई ऐसी चीज के जिसमें आपने जो है वो सोचा हो कि कंट्रोल करें लेकिन आपसे हुआ ही नहीं और आपने वहाँ पे गुस्सा किया और नुकसान आपका हो गया, वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, एक आपने अक्सर सुना होगा कोई कहता है मैंने गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जी बिल्कुल, या मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। तो बर्दाश्त करना ही वो होता है, जी गुस्सा आते ही उन्हीं चीजों पे। बिल्कुल सर, अगर कोई जैसे हम बात कर रहे हैं इस पर तो गुस्सा नहीं नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल। जी, तो मतलब जब आपको जरूरत हो उसी वक्त आपने कंट्रोल करना होता है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं भी जब 18, 19, 20, 21 साल का था तो मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो तो एक एज ऐसी होती है एक सर, खून होता है, वो सारा कुछ होता है। जी। उस एज में जो सीनियर्स होते हैं उनका काम होता है जो मैच्योर करना जी, बंदे को, जी। और वो विद टाइम ही होता है। और वो हमारी सोसाइटी भी कुछ ऐसी बन गई है इम्पेशेंट, और पिछले 8-10 साल में जो हमारे टॉक शोज और जिस तरह चल रहे हैं, आप रात को घर को जाएं तो मतलब इस एक दूसरे की लड़ाइयाँ ही हो रही होती हैं। हमने यहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को दुश्मनियों में बदल दिया है, हालांकि मतलब वो पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप कहते हैं कि काम इस तरीके से हो, मैं कहता हूँ काम इस तरीके से हो। ये बात मतलब जब इख्तलाफ पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो और चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, जो भी हो, सब पाकिस्तानी है। बिल्कुल सर। लेकिन बस ये हमारा कुछ पिछले 10-15 साल से अभी इसमें भी मैच्योरिटी आ जाएगी मीडिया के अंदर। तो आप जो बात कर रही हैं वो जो मुझे भी यही टॉक शोज देख के आता था गुस्सा, तो मैंने वो देखने बंद कर दिए हैं। गुस्सा आना बंद हो गया तो इसका मैं अब ये जैसे आप शो कर रही हैं मैं इसी तरह के शोज करता हूँ, या कोई यूट्यूब पे या इस तरह का एंटरटेनमेंट, क्योंकि शाम को जब हम जाते हैं जी तो सुबह की एक रूटीन होती है, मतलब आप पूरा थक के एक इंसान है ना, हाँ उसकी जी, एक रूटीन के बाद से एक उसके बाद चाहे आप जैसे भी दिन अच्छा भी गुजरे हो लेकिन आप थक जाते थक जाते हैं, हैं। बिल्कुल, अब उधर natural। जाके अब आपने घर में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप जाते हैं, आप ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए नहीं जाते। तो ये विद टाइम ही आप लर्न करते हैं कि पिछले, हालांकि मैं एक सियासी बंदा हूँ और मुझे सियासत से इंटच, लेकिन मैं सिर्फ आप कोई भी चैनल या कोई 10 मिनट के लिए देख लें, आपको आइडिया उस दिन का पूरा समरी मिल जाती है कि आज हुआ क्या और इशू क्या है। फिर उस पर बहस जितनी मर्जी करवा लें, तो बहस की डिटेल में मैं नहीं जाता। और बिल्कुल मैं भी गुस्सा करता था, अब थोड़ा कम करता हूँ और शादी के बाद वैसे ही आपको पता है गुस्सा मर जाता है। बेगम जो है वो बेगम गुस्सा ठंडा हो जाता है शादी के बाद। तो लेकिन बच्चे जो है वो कभी कभी दिला शोर जो है उससे नॉइज से कभी कभी हो जाता है। लेकिन वो इसमें ये भी चीज आती है कि जो पेरेंट्स का गुस्सा होता है वो हमेशा फायदेमंद साबित होता है। वो इस तरह से फायदेमंद होता है क्योंकि वो अपनी औलाद को जो है हमेशा अच्छे के लिए डांटता है कि उसका जो है वो किसी चीज में नुकसान होगा तो वालिदैन तो कभी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो उसको पहले आराम से समझाते हैं, फिर उसके बाद वो गुस्सा करना पड़ता है, और वो तो एक फायदेमंद चीज है। तो मिस समीना, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कभी गुस्से में मोबाइल तोड़ा हो, किसी चीज को तोड़ा हो, कुछ इस तरह? मैंने आपको बताया कि मुझे गुस्सा तो आता ही नहीं है ना, तो अच्छा। मोबाइल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मोबाइल से आपको प्यार है यानी? ये है कि मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, ऐसे जी। सब फैमिलीज के साथ रहते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता है ना तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, खामोश रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ उनको और गुस्सा चढ़ता है। तो अगर कभी मुझे गुस्सा आ जाए तो वो भी खामोश रहते हैं। हाँ, वो भी, लेकिन उनको ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, मुझे नहीं चढ़ता। तो इस तरह लेकिन इस चीज का फायदा, जैसे मैं आपको बताया, मेरे वर्कर्स हैं, इस चीज का वो फायदा उनको हो जाता है कि मैडम को तो गुस्सा ही नहीं चढ़ना ना। तो दूसरा, मैं आजकल की जो बच्चियां हैं जिनकी शादियां होनी है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, और वो जब उनकी शादियां हो के जब वो जाएं तो पहले उस घर के माहौल को समझें, ठीक है। जब उस माहौल को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब किसको गुस्सा चढ़ता है, कब कोई, जब तो फिर जो होता है फिर जिंदगियां भी इस तरह खराब नहीं होती हैं। आजकल जो हालात हैं, डाइवोर्स हो रही हैं बार बार, हर घर के ये हो गए हालात। मैं तो एक ऐड ऑन कर दूं, मैंने घर भी जाना है, मेरी बेगम बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। अच्छा, मैंने कह दिया मेरे हस्बैंड करते हैं। नहीं, रिजवान अजीज साहब असल में अब घर जाने के लिए जो है ना वो इस चीज को आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, फिक्र ना करें। तो सर, आपकी बेगम साहिबा जो है वो आप पे गुस्सा करती है? ये इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि घर का माहौल जो है ना, जी,
دونوں میں کسی ایک کو برداشت کرنا چاہیے. جی اگر دونوں میں غصہ ہے جی تو کسی ایک کو برداشت کرنا کرنا چاہیے. چاہیے. جی سر. جو برداشت کر لیتا ہے تو پھر غصہ زیرو ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا ایک بات بات یعنی کہ وہیں پہ ختم ہو ہاں باقی غصے پہ تو مختلف اینگل پہ بات ہو سکتی ہے. اس کے علاج کی طرف بھی آتے ہیں جی، بالکل تاکہ سر. غصہ قابو ہاں جی یہ ضرور بتائیں. یہ بہت ضروری ہے. ہاں پہلی تو بات یہ ہے جی کہ جب انسان کو کسی صورت میں بھی غصہ آتا ہے جی اگر وہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے تو اسی وقت پانی کا گلاس لے اور آرام نال سپ لے اور پیتا رہے. زبردست زبردست. ایک تو یہ بات ہوگی. یہ تو ہمارے پیارے نبی نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ وضو کریں اور پانی پئیں تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اور غصہ- دوسری بات یہی کہ انسان اسی وقت وضو کی حالت میں آ جائے جی. تو غصہ جو ہے نا بالکل ختم ہو ختم ہو جائے. ماشاء اللہ زبردست. تو غصے بعض لوگ ایسے ہیں ہماری خوراکیں بھی ایسی ہیں جی کہ ہم وہ جو کھاتے ہیں نا وہ ان بھی پہ غصہ دلاتے ہیں ہمیں. وہ نہیں وہ خوراکوں کی وجہ سے جی، جی. انسان کی باڈی کے اندر برداشت کم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھائیں کھا لیں. جی بالکل. تو وہ بھی آپ کو دوسرے لفظوں میں بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر. جی. ڈائجیشن میں جب- پرابلم ہوتی ہے نا ہوتی ہے اور اس اس کی سے بھی وجہ غصہ سے بھی بھی چڑھتا ہے. غصہ آتا ہے. تو بہتر یہ ہے آج کل دیکھیں ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ ہر قسم کا پھل ہے. جی بالکل جی. بالکل سر. موسمی ہے کنو ہے مالٹا ہے یہ ساری چیزیں غصے کو قابو کر دی. گاجر ہے مولی ہے یہ چیزیں ہمیں کرتی ہیں. ہم تو کھاتے ہیں 8-8 5-5 4-4 روٹیاں. روٹی کو ایک سائڈ پہ رکھیں. میں اب اسی بات کو تھوڑا سا اور جی. آگے میں بہت دنیا میں گھوما ہوں ادھر ادھر مگر میں جاپان میں گیا ہوں. میں اس دنیا کسی بچہ ہو عورت ہو مرد ہو میں نے ان پہ چہرے پہ غصہ دیکھا ہی دیکھا ہی نہیں نہیں ہے. ہے ہی نہیں. مگر خوراک کی طرف آ جائیں تو وہ کیا کھاتے ہیں روٹی کم کھاتے ہیں سلاد زیادہ کھاتے ہیں جی، اور بالکل. بند گوبھی جو ہے جو ہم نہیں کھاتے یہاں ذلیل ہوتے ہیں لوگ بیچارے بیچنے والے ہاں جی، بالکل. لیتے ہی کوئی نہیں ہے ضائع ہو جاتی ہے جی. اور گھر بھی لے آؤ تو کوئی کھاتا نہیں ہے. اس کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر میں آپ کو اس کی بات کروں بند گوبھی کی جی. اور سیلڈ کی تو آپ لوگ کھانا چھوڑ دیں گے وہی شروع کر دیں گے اور اسی سے آپ کے جو ہے غصہ 50% قابو آ ختم ہو جائے جائے گا. ختم ہو جائے گا اور بیماریوں پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے. جی یہ جو ہے نا سر ذرا پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑی سی بھیج دیں. بند گوبھی گفٹ میں نہیں میں تو بند گوبھی یا سلاد یا رائتا یا یہ چیزیں اس لیے خوراک کے ساتھ بتائی ہیں. جی سر. تو پرائم منسٹر یا دوسرے ہمیں کیا بتائیں گے. ہم نے بچپن سے میں نے 1980 سے لے کر اب تک اسمبلیوں میں جو دیکھا جی ہے سر. میں نے تو ہر آدمی کے چہرے پہ غصہ ہی دیکھا ہے. جی. وہاں وہ ماحول سب دیکھا کو ہے بند گوبیاں کھلائیں اور سب کو پارلیمنٹ کے باہر نا بند گوبھی کے درخت لگا دیں. وہ بند گوبھی کو آپ ایک ایشو نہ بنائیں اور اس پہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آپ جب دیکھیں آپ مثال کے طور پر میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا کسی برانڈ کا آپ KFC لیتے ہیں 2-4 دن کھائیں تو بلڈ پریشر ہوگی آپ کو سائیڈ افیکٹ ہی ہوں گے. تو آپ جو سادہ خوراک اور سیلڈ اور سلاد زیادہ استعمال کریں گے چٹنیاں استعمال پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. صحیح بات. اور یہ چیزیں خوراک کے ساتھ شامل کرنی چاہیے. سر آپ خوراک میں کیا غصے کو کنٹرول ہوگی تو سر نے بتایا کہ بند گوبھی جو ہے وہ غصے کو بڑا کنٹرول کر دیتی ہے تو آپ بتائیں گے. اب بند گوبھی کو بند ہی کر دیں. یہ حقیقت ہے کہ آپ کو ٹھنڈا مشروب پی لیں تو آپ جی. تھوڑا سا آپ کا بلڈ پریشر اور ہر چیز آپ کام ڈاؤن ہو Cool down, جاتا ہاں ہے. جی. تو میں بھی گرم چائے کا یا کافی کا میں شوقین نہیں ہوں. اچھا. تو میں بھی پانی یا آپ یہی کہیں کہ کوئی ٹھنڈا مشروب جو ہے وہ پی کے تھوڑا سا بہتر بندہ فیل کرتا ہے. اور اب یہ جو آپ نے میں چلے دوسری طرح بھی آپ غصے کی آپ بات کر رہے تھے. میں اگر اپنے گھر کی بھی بات کروں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے جیسے یہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ہم اپنا نکلے ہیں صبح چاہے ہم کام کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ہماری ایک روٹین ہے. لیکن اسی طرح جو ویسے میری بیگم ہے میرے اب 3 بچے چھوٹے ہیں
बच्चों एक बच्चा मैनेज नहीं होता. शाम को हम जाएं, वो थोड़ा सा आपसे बच्चे डिमांड करते हैं, आधे घंटे बाद हम कहते हैं इनको संभालो. तो उन बेचारियों का एक लाइफ एक नीड है. आप बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी, माशाल्लाह. तो पहले मेरी मदर थी, अभी भी अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, लेकिन ये कि पहले जैसे हमें उन्होंने पाला है, औरत के अंदर जो है ना अल्लाह ताला ने एक रखा है, ज्यादा स्टैमिना और एब्जॉर्बिंग पावर रखी है. हम मर्द ड्रामे ज्यादा करते हैं. मैं कहूँ कि जी ये हो गया, हम काम करते हैं, नो डाउट बहुत प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है. सबसे ज्यादा अपनी फैमिली को सारी सहूलियात मुहैया करना और पैसा कमाना, मतलब एक उसका एक प्रेशर होता है. लेकिन जो हाउस वाइफ हमारे पाकिस्तान, मतलब हम जैसे मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में जो कि हाउस वाइफ होती है, वो भी एक फुल टाइम जॉब है. हम उसकी रिकग्नाइज नहीं करते इस एफर्ट को. मतलब वो भी इतना ही कमा सकती है जितना हम, जैसे बाहर होता है कि वहाँ पे उसको वो इक्वल लेते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं. लेकिन जब वो आपकी फैमिली को अपब्रिंगिंग कर रही है, आपके बच्चों को एक अपब्रिंगिंग कर रही है, वो भी एक सर्विस दे रही है. और आप अगर उसकी नीड्स को नहीं करेंगे और घर जाके शाम को ड्रामा करेंगे कि क्या पकाया है और यही था भाई, जो कि अक्सर आपने देखा होगा ड्रामों में भी. और एक भाई आप जो देंगे वही पकाएगी ना वो, तो आप और जितने पैसे देंगे उतने ही पकाएगी वो. रोज बेचारी कहाँ से मटन पकाएगी और चीजें पकाएगी जो आप खाना चाहते हैं. जितने पैसे उतने ही वो पकाएगी. और जो जितना उसको टाइम मिलेगा बच्चों से फुर्सत करके, एक तो वो आपको दे रही है, आपको सारे तो बिल्कुल. तो आप जाते हैं घर और मतलब यही शो करते हैं जी मैं ये हूँ. प्रेशर होते हैं, मैं मानता हूँ प्रेशर होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत प्रेशर होता है. तो ये इन चीज़ों को हमें एहसास करना चाहिए. और जो मीडिया है इसमें, जैसे ये आपका प्रोग्राम है, इस तरह के मतलब प्रोग्राम है, ये इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ड्रामाज जितने भी आ रहे हैं वो अजीब टॉपिक्स पे आ रहे हैं. करेक्टर बिल्डिंग पे पहले जो थे वो आते थे, करेक्टर बिल्डिंग पे आते थे, एक मैसेज होता था, एक मोरालिटी होती थी, एक एथिक्स होता था. वही हमारा मतलब हम खत्म होता जा रहा है. ये आई डोंट नो, ये पाकिस्तान के अंदर ही है ये. अब मैंने देखा है चेंज. आप मलेशियन देखें, वो भी मुस्लिम है. जितना टूरिज्म उधर है, या आप टर्की में देख लें या इंडोनेशिया में देख लें, वो ये नहीं देखते कि ये फॉरेनर्स हैं, इन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं. वो अपना प्रॉपर उसी तरह वो कहते हैं ठीक है ये हमारे गेस्ट हैं, ये हमारे मुल्क में आए हैं. लेकिन हम हर गलत चीज को अपनाते हैं. तो लेकिन इसमें मीडिया का और हमारा सबका ये है. और जो आजकल जितना भी पॉलिटिक्स और जिस तरह भी चल रही है, अब जरा करेक्टर बिल्डिंग पे भी आना चाहिए. मतलब वो जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हम इसकी बात करते हैं, जो एक वैल्यूज की भी चार्टर होना चाहिए. एक आपका जो भी इख्तलाफ है, अब ये ड्रामे बहुत हो गए ना. मतलब आपने सियासत दी है ना, चाहे ए कर रहा है चाहे बी कर रहा है, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है. मैं एक पार्टी से हूँ, कोई दूसरी पार्टी से, सियासत ही कर रहे हैं ना. और सारे आप मैं चले लोटे ही है ना. तो आप जिसको जो मौका मिल रहा है, तो अब ये थोड़ा सा ना वैल्यूज पे बात कीजिए. इख्तलाफ करें ना तो फिर एक रिस्पेक्ट के साथ इख्तलाफ करें. मतलब हर वक्त गुस्से में रह के आप दबाने की कोशिश करेंगे तो वो मतलब आप हो सकता है जीत जाएं, मुकालमा आप जीत जाएं, लेकिन एज अ कौम हम हार रहे हैं. हम बदतमीजी के कल्चर को जिस तरह से अपनी इस बच्चों में डाल रहे हैं कि आप अगर धौंस और जबरदस्ती और राइट इज माइट, हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली अगर आप बात करेंगे, तो मतलब वो हम एज अ सोसाइटी हार रहे हैं. हम अपनी वैल्यूज को बहुत लो करते जा रहे हैं, जो कि हमारा ना हमारा कल्चर है ना हमारा रिलीजन में ये चीजें आती हैं. अच्छा ऐसा है कि आज तो एक छोटा सा गाना सुन लेते ताकि हमारा गुस्सा खत्म हो. जी मैं अपना एक गाना सुना रहा हूँ, सुना है लोग उसे आंख भर के. मैं सबके गुस्से को ठंडे करने के लिए. हम गुस्से में नहीं है. सोच के शहर में कुछ दिल ठहर के देखते हैं, सुना है लोगों से आँख भर के देखते हैं, सुना है लोगों से आँख भर के देखते हैं. सोच के शहर कुछ दिल ठहर के देखते हैं.
सुना है दिल को से तितलियां सताती हैं, सुना है दिल को से तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के दो ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सोच के शहर कुछ दिल ठहर के देखते हैं, सुना है लोगों से आँख भर के देखते हैं, सोच के शहर कुछ दिल ठहर के देखते हैं, सुना है लोगों से आँख भर के देखते हैं। वाह, जबरदस्त, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह आपने गाना सुनाया है। कहीं नहीं जाना आपने, स्टे विद हर। और हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस और मिलते हैं दोबारा, आपको ज्वाइन करते हैं और जानेंगे फिर डॉक्टर साहब से उनके कारोबारी मामलात के हवाले से कि गुस्से को वो किस तरह से हैंडल करते हैं। आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया कि बात करें तो वो बातों से फूल झड़ते हैं, कुछ इस तरह से था। अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि कारोबारी लिहाज में भी माशाल्लाह से आप बहुत एक अच्छा वो रखते हैं, एक आपका सिलसिला रहा है, तो उसमें बताएगा कि कारोबार में तो आपको पता है अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो उसमें आप किस तरह से अपने गुस्से को, अगर खुदा ना खास्ता आपको कहीं लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो किस तरह से आपने उनको चीज़ों को हैंडल किया, मैनेज किया? दरअसल ना गुस्सा उस आदमी को आता है जी जिसके अंदर बर्दाश्त ना हो। जी, ये होते हैं। तो मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बर्दाश्त है और मेरी तरबियत इस तरह हुई है कि माशाल्लाह विरासत से मुझे ये चीज़ मिली है और गुस्सा पे मैं काबू पा लेता हूँ। गुस्सा आता है मगर उसी वक्त मैं काबू पा लेता हूँ, हालात के मुताबिक मैनेज कर लेता हूँ और जो गुस्सा करने वाला है वो खुद शर्मिंदा होकर पीछे हट जाता है, चाहे वो कोई आदमी हो, किसी किस्म का भी। तो गुस्से अगर गुस्से का ईंट का जो आप पत्थर धोएंगे तो नुकसान ही होगा ना। तो जब आदमी बर्दाश्त कर ले तो फिर वो गुस्सा करने वाला महसूस करता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो फिर जो भी गुस्सा करता है या उसका मुतालबा है या कोई मसला है तो उसके लेवल के मुताबिक बात की जाए, उसके मुताबिक, तो फिर वो गुस्सा जो है ना उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ऐसा हम माहौल क्रिएट करते ही नहीं है कि गुस्से की नौबत आए। हाँ, और नौबत आनी नहीं है। मतलब आप इसी तरह से माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आपको पहले बताया ना कि ये चीज़ मुझे विरासत में मिली है और जो विरासत में मिली है ज़ाहिर बचपन से मिली है और ये चीज़ें कुछ विरासत में मिलती हैं और साथ साथ इंसान सीखता है, वक्त के साथ तब्दीली आती है। और हम जो अब इस स्टेज में है, जो भी है अल्लाह ताला के बाद बहन भाइयों, दोस्तों, अजीजों, कारब की दुआओं का नतीजा है। बहुत प्यारी बात की आपने। तो अभी मिस समीना आप ये बताएं, क्योंकि आप तो गुस्सा खुद करती हैं, वो तो हम जान चुके हैं कि मिस समीना को गुस्सा नहीं आता, लेकिन खानदान फैमिली में जब किसी को गुस्सा आए या कोई लड़ाई आपके सामने हो जाए, वो गुस्से में वो बेकाबू हो, तो उसको लड़ाइयाँ तो होती हैं। देखिए इंसान है, जिंदगी गुजारे, कोई किस तरह का कोई किस तरह का है, तो किसी की आदत तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं। पका लेती हूँ असल में मैं सब कुछ पकाती हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह की नेमतें हैं, सब खाती भी, बनाती भी, पसंद भी करती हूँ। तो मैंने जो सीखा ना अपनी अम्मी से और अपनी मदर इन लॉ दोनों से, कि उन दोनों में बहुत बर्दाश्त थी, बहुत साबिर खातून थी और उस जमाने में शायद सारी औरतें ही ऐसी होती थी और इसीलिए जिंदगी कामयाब भी थी।
تو میں تو ان دونوں کے نقشے قدم پہ چل رہی ہوں اور اللہ کا شکر ہے بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے بلکہ گزار رہی ہوں. تو ہاں مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے اور میں سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہوں, بلکہ میں ایک جگہ پہ ہیومینٹی کے اوپر میں لیکچر بھی دیتی نہیں اور میں بچیوں کو یہ سمجھاتی تھی کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا, برداشت کرنا ہے, کیونکہ زندگی بہت, اگر دیکھا جائے تو چھوٹی سی زندگی ہے لیکن اگر غور کیا تو بہت لمبی بھی زندگی ہے اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو پوری زندگی آتے رہتے ہیں. تو جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک عورت جو ہے آپ دیکھیں صبح اٹھتی ہے, بچوں کو بھی سنبھالنا, گھر کو دیکھنا, بہت سارے کام ہوتے ہیں, پھر وہی عورتیں پھر باہر جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں اور پھر گھر آئے تو پھر ان کا ہسبینڈ غصہ کرے, یا اگر وہ کر لیں چلو تھوڑا سا جائز ہے, لیکن اگر ہسبینڈ کرے تو پھر غلط بات ہے. میاں بیوی جی ہاں اکثر زیادہ تر آپ غصہ جو بنیادی ہے نا وہ میاں بیوی کے درمیان سے ہی زیادہ آتا ہے اور بچے بھی اسی سے پک کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. اور اچھا غصہ پہ قابو تو پانا چاہیے میاں اور بیوی دونوں کو, مگر ایک چیز ہے کہ ایک گراف بنانا چاہیے مرد کو بھی عورت کو بھی, 10 پوائنٹ لے لے کہ میرے میں یہ کمی ہے, نہیں میرے میں یہ کمی ہے, ہر کوئی اپنی دیکھے کہ میرے میں کمی کیا ہے وہ لکھے, اور مرد بھی لکھے اور عورت بھی لکھے اور اپنی اپنی کمیاں دور کرے, اور جب اپنی کمیاں دور کریں گے تو مسائل کم ہوں گے. تو رضوان عزیز صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سیاسی جس طرح سے ماشاءاللہ آپ کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اس سے ریلیٹڈ, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر سیاست میں آتے ہوئے کہیں آپ دیکھیں کہ کوئی سیاسی رہنما جو آپ کو پتہ ہے ابھی تو گالم گلوچ تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں, تو وہ کس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, پھر اس کو کس طرح سے آپ ہینڈل کرتے ہیں, چیزوں کو کس طرح سے آپ لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ٹی وی پہ آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں نا, یہ تو سارے ڈرامہ سن ہی نہیں رہے ہوتے کسی کی بات ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سارے دوست ہیں, میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں, آپ کوئی بھی آپ لے لیں, چاہے آپ ان کو فرسٹ ایئر کو لے لیں, فواد چودھری کو لے لیں, یہ ان کا ایک گروپ بنا ہوتا ہے نا, یا ان کے ساتھ مصدق ملک ہوتے ہیں, ان کے ساتھ پھر مصطفیٰ نواز ہوتے ہیں, یہ جو بھی جتنے بھی شام کو اس کے بعد کافی پینے اکٹھے بیٹھے ہیں, تو ہم مطلب یہ سارے ہی دوست ہوتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کسی پرسنالٹی سے آپ کوئی ایسا ہوتا ہے جو ابھی نیا آیا ہوتا ہے مطلب ٹاک شو میں یا کسی طرح, اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ اس کو ابھی بھی پرسنلی لے رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ میجورٹی جو ہیں اب یہ سارے جو ہوتے ہیں بس یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کمیونیکیشن اسکلز کی بات ہے, ٹاک شو پہ وہی آتا ہے جس کی کمیونیکیشن اسکل بہتر ہو, تو وہ بھی اینکرز بھی انہیں کو بلاتے ہیں جو کہ بات کر سکتے ہیں. تو وہ ان سب کو پتہ ہے کہ یار ایک روٹین ہے, شام کو جانا ہے, بیٹھنا ہے, میں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اس نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اس سے اس کے بعد وہ بات ہو گئی, ختم ہو گئی بات, دل میں نہیں رکھنی بات. تو اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, تو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کیونکہ پولیٹیکل, میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا بھائی, پولیٹیکل ڈفرینس آف اوپینین ہے. ہم کوئی دوسرے ملک کی مخلوق نہیں ہے, نہ تو پی ٹی آئی والوں نے دوسرے ملک میں جا کے رہنا ہے, نہ پی ایم ایل این والوں نے یا پیپلز پارٹی نے یا فضل الرحمان نے یا کسی نے بھی اے این پی نے. ہم سب نے اسی ملک میں رہنا اور جیسے رہ رہے ہیں ویسے ہی رہنا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے نا, وہ میں نے یہی بات کی کہ اب ہمیں تھوڑا سا میڈیا کو اور ان سب کو تھوڑا سا ویلیوز اور ایتھکس اور ان چیزوں پہ لانا چاہیے. اب میجورٹی آ جانی, اب بہت ہو گیا نا, میڈیا کو آزاد ہوئے 15-18 سال ہو گئے نا, اب مطلب اب کوئی کنسٹرکٹیو باتیں بھی ہونی چاہیے. اور میں کیونکہ اکانومسٹ ہوں, مجھے ویسے غصہ اس چیز پہ آتا ہے کہ ہم جو دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا مطلب بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. ہم تو صرف یہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں نا, مطلب یہ پوری دنیا ہے اور کسی انسان نے اس کو بنایا ہے. ہم استعمال کر کے خوش ہوتے ہیں. ہم اتنے آئی ٹی میں ہر چیز میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں, تعلیم میں, تربیت میں, ہر چیز میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں. اور جس طرح ہماری معیشت کے ساتھ حال ہو رہا ہے, ہم تو مطلب ایک افریقن کنٹری بن جائیں گے. یہ نارتھ کورین ماڈل, آپس میں لڑ کے کون آتا ہے. یہ جو آپ نے ان سے بھی بات کی, ہم جب کاروبار کرتے ہیں, ہم ماشاءاللہ ہر ادارہ بھی ہمارا کاروبار کرتا ہے, تو چاہے جو بھی ہو, پولیٹیشینز ہو, ادارے ہو, سارے جب اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اتنے سنسیئر ہوتے ہیں, پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون آیا میرے آگے. تو آپ ملک کو بھی ایسے ہی لے کے چلیں, اور ملک کی بھی مفاد میں جو بھی چیز ہو, جس کو بھی کریڈٹ مل رہا ہو. اب میں آپ باہر جائیں نا, میں ویسے مجھے کیونکہ میں بزنس سے ریلیٹڈ ہوں اور اکانومسٹ ہوں, تو
ہمارا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے نا اخبار کا, جی جی یہ ایسا پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا صحیح کہ ادھر جا رہے تھے جی رکشے کی ٹکر ہو گئی ٹرک کے نہیں. بھائی مطلب دس از ناٹ اے نیشنل نیوز. اگر ایک کہیں بھی ہو گئی اچھی بات نہیں ہے اگر کوئی ٹکر ہو گئی اور کوئی نقصان ہوا, لیکن وہ وہاں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور اگر آپ گوگل کریں نا کہ دنیا میں کہاں کہاں حادثات ہوتے ہیں, پاکستان اس پہ کسی ٹاپ 10 میں نہیں آتا. آپ تھائی لینڈ کو دیکھ لیں, ادھر سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں. جب اتنی گاڑیاں اتنے موٹر سائیکل اتنی چیزیں روڈ پہ آئیں گے تو حادثات بھی ہوں گے. اسی طرح آپ کے فلانی جگہ لڑائی ہو گئی ہوگی, ادھر صرف بزنس ریلیٹڈ بات ہوتی ہے. ہمارا جو اخبار یا میڈیا ہونا چاہیے وہ صرف بزنس ریلیٹڈ ہونا چاہیے. جو ہم کہتے ہیں نا غربت ختم کرنی ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا غربت ختم کرنی چاہیے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم دینی چاہیے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ملک, وہ صرف پیسے سے, اور پیسہ بزنس سے آئے گا. اکانومی جب چلے گی ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے. تو اس پہ یہ بیٹھنا چاہیے کہ ارسپیکٹو کوئی بھی ہو آپ ایک فریم ورک بنائیں, اور کوئی بھی کام کر رہا ہو بزنس آنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اسکول یونیورسٹیز میں ایک اس طرح کے بھی پروگرامز ہونے چاہیے. کوئی ایک آدھ لیکچر ہونا چاہیے ہیومینٹی کے اوپر ہو جائے, بیلنس ڈائٹ کے اوپر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور ہم بچوں دیکھیں گھر جو ہے وہ تو بچیوں نے آگے جا کے بنانے ہیں, تو میں یہی کہوں گی آج کل بچیاں جو ہیں وہ سوئی ہوئی نہیں اٹھتی. ہاں وہ سوئے ہوئے نہیں اٹھتے. تو یہ جو ہے نا اس کلچر کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارا جو پرانا کلچر تھا, میں آپ کو اتنی پرانی لگی نہیں لگی, باتیں بڑی پرانی کرتی ہوں کہ وہ جو ہماری امیوں کا دور تھا نا, ہماری امیوں کا دور تھا وہ بیسٹ تھا. آج کل کی جو ماں ہے نا وہ پہلے تو وہ سوئی ہوئی نہیں اٹھتی نا, ہاں پھر اگر اٹھ بھی جائیں گے تو وہ, ہم تو پراٹھے کھا کے بڑے ہوئے ہیں نا. ہاں اور آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ابھی تک مجھے تو ایسی کوئی بیماری نہیں لگی پراٹھے کھا کے, میں بھی کھا لیتی. دیکھیں سمپل کھانا. اچھا آپ کھا جاتی ہیں نا بنا کے, اس لیے بیماری. میں بیلنس ڈائٹ, میں اپنے گھر میں جیسے آپ سیلڈ کی بات کر رہے تھے, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اپنے ملک کی آب و ہوا کے مطابق. ہم دوسروں کی نقل کرتے ہیں نا, تو پھر کیا نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. یہ ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے کھانے پہ, اپنی آب و ہوا پہ, اپنے کلچر, اور اسی کو پروموٹ کرتی ہوں میں اور کرتی رہوں گی انشاءاللہ. اچھا تو اس کے ساتھ آپ نے ہمیں گانا تو بڑا اچھا سنا دیا امین صاحب. آپ نے آج ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ جب غصے کی حالت میں آپ نے کبھی کوئی نقصان کیے ہو, کچھ توڑا پھوڑا ہو یا کچھ اس طرح سے. جی ہاں, میں نے ایک موبائل توڑا تھا غصے کی حالت میں, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ ایک ہی موبائل تھا, اکلوتا موبائل تھا میرے پاس, وہی میں نے توڑا. بڑا پھر افسوس ہوا ہے کہ پھر اس کو میں نے جوڑنے کی کوشش کی ٹھنڈا ہو کے, یار وہ جڑا ہی نہیں, پھر نیا لینا پڑا. ہاں پھر میں نے اس کے بعد مجھے غصہ آیا بھی نا, موبائل جو تھا نا وہ سائڈ پہ ہی رکھ دیا کہ بھئی یہ پھر نہ چلے جائے. لیکن الحمدللہ اب ایسا غصے کا کوئی نہیں ہے. میرے بچے جو ہے نا, میرے اپنے جو میری آج کل کے چھوٹے بچے, وہ بہت غصہ کرتے ہیں. وہ بھی چھوٹی سی ہے میری بیٹی, ابھی 2 سال کی, وہ تو سمجھو کہ اس کو چیز نہ لے کر دو نا تو وہ مجھے مارتی. وہ اس کی ماں کا فرض ہے ابھی سے شروع کریں. جی میں بچوں کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کیوں ایسی چیز ہے, جیسا کہ امین صاحب نے ہمیں بتایا کہ غصہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں اس طرح سے, تو آپ نے کچھ اس طرح کی چیزیں ہینڈل کی؟ اچھا جی میں بتاتا ہوں. بچوں کے متعلق میں 2 چیزیں کی وضاحت کروں گا. ایک تو اپنے گھر کا جو ماحول ہے, جی بالکل, وہ بچوں کے سامنے ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو محسوس ہی نہ ہو کہ غصے کی نوبت آئے. بالکل پہلی اور ٹھیک اپنے گھر سے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جاپان میں بچوں کو پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک, ہمارے تو اتنا بڑا بیگ ہوتا ہے کہ ملازم اٹھاتے ہیں, وہاں بیگ شیگ نہیں ہوتا, صرف وہ بیگ ہوتا ہے چھوٹا سا, ایک پانی اور ان کے لنچ کے لیے. ہاں اس کے بعد اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں پہلی کلاس سے لے کر 5ویں تک, اس کو بیٹھنے اٹھنے گھر میں اور گاڑی میں بیٹھنے کے لیے, اور بڑوں کے ساتھ تمیز کس طرح بات کرنی ہے, باہر جانا ہے تو شاپنگ کس طرح کرنی ہے,
سارا وہ 5ویں کلاس تک اس کی جو ہے ڈائریکشن ساری ٹھیک کر دیتے ہیں اور وہ ساری عمر ٹھیک رہتی ہے. پھر اب جب ہم 40 سال آدمی کا ایک ہو یا 30 سال کا ہو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ کہے گا تو بڑا ہے بھائی سیانا میرے تو بڑا میں پڑھے لکھا. سنتے نہیں ہیں. بچوں کی گھر سے اور اسکول سے تربیت ہونی چاہیے اور اگر وہ اسکول سے لے کر گھر تک تربیت ٹھیک ہو تو ساری عمر انشاءاللہ ان کے میں غصہ کیا غصہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ اچھے اچھے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر اور کامیاب انسان بنیں گے ملک کے لیے ماں باپ کے لیے ایک نام پیدا کریں گے. میرا خیال ہے اتنے بڑے کانٹریکٹ ہم دیتے ہیں اپنے ملک میں باہر فارنر کو تو یہ کانٹریکٹ بھی دے دینا چاہیے کہ یہاں پہ آ کے ہمارے بچوں کو تعلیم اچھے اور ایک چیز اور ہے کہ جو ماں ہے نا ماں ہی تو پہلی درس گاہ ہوتی ہے. ماں جو ہے نا ماں اپنے بچوں کو ٹائم دے جتنا بھی ہو سکتا ہے. اچھا جتنا ماں اپنے بچے کو ٹائم دے گی نا تو بچہ کبھی بھی آپ کہہ رہے ہیں بچے ضد کرتے ہیں تو بچے کو پتہ ہے جب دوپہر ہوتی ہے تو کھانے کے بعد مائیں اپنے بچوں کو لے کے لیٹیں ہیں اور وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں بتائیں تو وہ پھر سیکھتا چلا جاتا ہے بچہ. بہت اچھی بات ہے ماں کو بچے کو سمجھانا چاہیے ٹائم دینا چاہیے مگر ساتھ باپ کو بھی رول ادا کرنا چاہیے. اگر جوائنٹ فیملی ہے تو سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ بچے کی تربیت ٹھیک ہو. بالکل ایسے ہی بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ مس سمینا آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا اپنی یہ دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ سے جتنی سوشل آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو لیتے ہوئے کتنا ٹائم آپ مینیج کر سکیں ان کے لیے؟ میں تو بچے جو ہے نا خاص طور پہ جو میری بیٹی ہے وہ تو میرے ساتھ ہی رہی ہے. تو آپ کے بچے بھی ویسے ہیں کہ غصہ ان کو بالکل نہیں آتا؟ نہیں ہاں نہیں غصہ نہیں آتا. میرے بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. مطلب آپ نے اپنے پیرنٹس سے جو چیز لی آپ نے آگے اپنے بچوں میں وہ چیز. جی اور میں بتاتی بھی ہوں اور کئی لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی کئی لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی ماڈرن ہوں. دیکھیے ماڈرن ایک حد تک بندہ ہوتا ہے نا ہاں اپنی سوچ کو ماڈرن کرنا ہے آپ نے. ہاں ہم نے کسی اور کے کلچر کو اپنے کلچر میں گھسا کے تو ہم نے وہ کام خراب نہیں کرنا. ہاں ہمیں فخر ہونا چاہیے. جیسے میں ابھی بتا رہی تھی تو میں اپنے بچوں کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم نے یہ کھانا ہے ہم نے اس طرح کرنا ہے اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے اور الحمدللہ کہ سارے خاندان کے ساتھ ہماری دوستی ہیں اور سب ہمارے گھر بہت آتے جاتے ہیں. بہت اچھا اللہ کا شکر ہے. جی شکر بڑی اچھی بات ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ اپنے پیرنٹس سے جو چیز اچھی اور میں کام بھی بہت کرتی ہوں آپ کے سامنے. پاکستان کا ماحول بھی پاکستانی ماحول ایسا ہے نا کہ آپ ایک شادی ہے تو وہ پوری شادی میں ایک بندہ ہی ہوتا ہے جو پوری شادی کو خراب کر دیتا ہے. بھائی وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہوا تو میں نہیں آؤں گا. پھپھو کا غصہ مشہور ہے نا پورے خاندان میں. نہیں پھپھو دیکھیں کوئی بھی کر سکتا ہے ایسے پھپھو کا تو نہ بننا. ہماری سوسائٹی کی ریالٹی ہے کہ وہ ایک خاندان میں پھپھو غصہ والی ہوتی ہے جو کہ ہر لیکن وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے کچھ تائی بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک پروگرام پہ گیا ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ ہمیں انوائٹ کیا گیا پروگرام پہ کہ آپ آئیں. وہاں پہ ہم چلے گئے. ایک بہت بڑی شخصیت کی شادی تھی وہاں پہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا. تو وہاں پہ ہم جب پہنچے تو 10 بج گئے. میں نے کہا سر وہ آپ شو سٹارٹ کریں ٹائم کافی ہو چکا ہے. کہتے یار 1 منٹ میرا بھائی ناراض ہے بڑا بھائی. وہ پورے پروگرام میں ناراض ہی رہا ہے. مطلب رات کے 2 بج گئے 2 بج گئے 2:30 بج گئے. وہ بندے کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. اس نے کہا یار امین آخری میں چانس ہے. وہ پورا اس کو گاؤں کا گاؤں سے منانے کے لیے گیا سگے بھائی کی شادی. یار گاؤں میں ہوتا ہے وہ نہیں مانا. ہمارا پروگرام کینسل ہوا. آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں کہ غصے میں چیزیں خراب ہی ہوتی ہیں ہمیشہ سے؟ یہ میں اگر اپنے بچپن سے اب کمپیئر کروں تو تھوڑا سا نیچے کی طرف گئے ہیں. ایز اے معاشرہ ہم نیچے کی طرف. بالکل ہاں. اگر ہم 70s اور 80s کی بلکہ دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جب انڈیپینڈنس لیا تو ہم تھے کون؟ ہم برٹش تھے اس وقت. ہم ہندوستان نہیں تھے ہم برٹش تھے. اور اگر آپ پرانی تصویریں بھی دیکھیں نا ہمارے بڑوں داداؤں کی یا بڑوں کی تو آپ وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ. اور آپ کسی بھی آپ پرانے ٹی وی شوز دیکھ لیں تو کوٹ شوٹ پہنے ہوئے بڑے ویل گرومڈ. خواتین آپ دیکھ لیں 70s تک بہت زیادہ ویل گرومڈ اور سارا کچھ تھا.
پھر اس کے بعد پھر 70s سے یہ انعطاف شروع ہوا. پھر اس کے بعد اچھا پھر ہوتا یہ تھا کہ جیسے میں آپ کو یاد ہو میں اسلام آباد میں جیسے رہا ہوں, یہاں پہ جو یہاں کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس تھے جیسے F72 کالج لڑکیوں کا تھا, بڑا مشہور کالج تھا, داخلہ نہیں ملتا تھا. اسی طرح لڑکوں کا ICB تھا, IMC بھی تھا. راول پنڈی میں آپ دیکھ لیں سر سید کالج تھا, لاہور میں آپ جائیں کینیڈ کالج اور GC, مطلب ایک گورنمنٹ جو ادارے تھے ان کی ایک رسپیکٹ تھی. قائد اعظم یونیورسٹی میں 90s میں کیا بوم تھا, کیا نام تھا, اور اس کے گریجویٹس ویسے ہی ہوا کرتے تھے. پھر یہ پرائیویٹ کچھ آ گئے, ادارے آ گئے. ہوتا کیا تھا اس میں, یہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتا کیا تھا کہ امیر غریب سب مل کے جو تھے وہ پڑھتے تھے. امیر کا بچہ میرٹ پہ جو بھی آئے گا, چاہے وہ امیر کا ہے چاہے غریب کا ہو, تو وہ پڑھتا تھا. اس وقت O لیولز اور A لیولز والا کلچر نہیں تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, جو بھی مطلب مختلف ٹیئرز کے, وہ جو نیچے والے تھے وہ بھی سیکھتے تھے ہم سے. مطلب جو اگر افسر کا بچہ ہے تو وہ نیچے والے بچے بھی رہ کے وہ بھی گروم ہوتے تھے. لیکن اب ہم نے گورنمنٹ سیکٹر کو بالکل ہی نیگلیکٹ کر دیا. ہمارے تعلیمی اداروں میں ہم نے صرف وہ غریب کے لیے رکھ دیا ہے, اور جب وہ غریب کے لیے رکھ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے غریب کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی, وہ تربیت نہیں ملتی. تو ہم پورا معاشرہ ہی جو ہے نا اس وقت, پھر اوپر سے پچھلے 15-20 سال سے چینلز اور یہ سارا کچھ ہو گئے, اتنے زیادہ ہو گئے, اور ہم نے لڑائی کو اور بدتمیزی کو اتنا فروغ دیا کہ اب وہ ہماری ذہنیت کا پارٹ بن چکا ہے. تو ہمیں بہت ایک تو محنت کرنی پڑے گی, دوسرا گورنمنٹ کو اپنے ایجوکیشن, اب مطلب جس کو کہیں نوکری نہیں ملتی وہ ٹیچر بن جاتا ہے, حالانکہ ٹیچر سب سے زیادہ مقدم ایک پیشہ ہے. آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیں, میں نے 18 سال تعلیم حاصل کی ہے. جس ٹیچر نے مجھے پڑھایا ہے نا, مطلب وہ کچھ ٹیچر ہوتے ہیں جن سے آپ نے سیکھا ہوتا ہے, آج تک آپ ان کا نام بھی یاد ہے اور آپ ان کی عزت بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ اسی لیے ہمیں نا اب تعلیم کے شعبے پہ کرنا پڑے گا, اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں تو گورنمنٹ کو بھی سب سے ہائیلی پیڈ تعلیم کا ٹیچرز کا ہونا چاہیے, ان کو پریولیجز ہونی چاہیے. آپ جو ان کو دے سکتے ہیں ٹیکس بھی ان کو فری کر دیں, مطلب اس شعبے کو اتنا زیادہ بنائیں تاکہ اچھی کریم آئے. اور وہ جب کریم آئے گی تو ہی کریم نکال سکتے ہیں. ایک بندہ جس کی خود تعلیم اور تربیت صحیح نہیں ہوئی بھی, وہ ہماری گرومنگ کرے گی. نہیں مس سمینا جیسا کہ بات پہ کہتی ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ اتنا مطلب رول اس چیز کا ادا کرتی ہیں کہ گھر کو مینیج کرنا, اچھا بچیوں اور پہ ان کو ہی دیکھتے ہوئے پھر ظاہر سی بات ہے ان کی جو آگے اولاد ہے, بچے ہیں, وہ ان کو فالو کرتے ہیں. ایک صرف اس میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گا, جو پاپولیشن بلاسٹ ہے, مطلب 23 کروڑ کو سکھانا بھی بہت مشکل ہے. ہمیں اس شعبے پہ بھی کام کرنا پڑے گا. مطلب جو ہمیں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 میں ہم 50 کروڑ ہوں گے, تو اور مطلب ہمارے پاس ریسورسز تو یہی ہیں. تو پھر ہر ایک کے اوپر اور انویسٹمنٹ دیکھیں, یہ جتنی بھی گورنمنٹ پیسہ ہوتا ہے یہ سب پہ انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا. جب ہمارے پہ پر کیپٹا انویسٹمنٹ ایک انسان پہ کم ہوتی جائے گی, ہم اور ایک ابھی تو ہم ویسے ہی ہجوم ہے, پتہ نہیں اس پر کم کیا ہوں گے 2050 میں. تو اس کو یہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے اور اس پہ بھی پروگرامز ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمیں بتائیں اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈیز جو ہے وہ گھر کے ماحول کو یعنی کہ غصے کو اور چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے مینیج کرتی ہیں اور اچھے سے سنبھال لیتی ہیں سچویشنز کو, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یہ تو حقیقت پہ مبنی ہے. یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے اندر برداشت اور صبر ہے نا, وہ مرد میں نہیں ہے. اور جو مرد ہے وہ ذرا جلد بازی سے کام لیتا ہے, وہ اس کو اپنے پہ قابو کرنا چاہیے. اور دونوں مل کے میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, تو دونوں کو مل کے انڈرسٹینڈنگ سے زندگی بسر کرنی چاہیے اور گھر کا ماحول بچوں کے لیے سازگار بنانا چاہیے. جی آج کا تو ہمارا ٹاپک تھا غصے پہ, جس میں ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا بتایا. ڈاکٹر ارشد صاحب نے اپنی جو ہے وہ قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا کہ غصے کو جو ہے وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, کس طرح چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. مس سمینا آپ کا بہت زیادہ شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ, اور عزیز صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور قیمتی وقت نکال کے امین صاحب آپ نے جو ہے وہ ہمیں بڑا اچھا گانا سنایا اور ماحول کو بڑا اچھا سا سازگار بنا دیا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم آپ سے اب اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ اسی پروگرام کے ساتھ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے